جب بھی ہم اپنی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں دوائی استعمال کرنے کے ساتھ کچھ چیزیں پرہیز کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں جو کہ حلال ہوتی ہیں اور ہم رک بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ کے واضح احکامات کے باوجود بھی ہم حرام کاموں سے نہیں رکتے اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ بِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب سرکشوں اور نافرمانوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم کوئی بھی برا کام یا گناہ کرنے سے رک جائیں گے۔ سورہ حدید میں بھی بیان ہوا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم لوگ CCTV کے ڈر سے تو بہت سے غلط کام نہیں کرتے کیونکہ اسے کوئی سیکیورٹی گارڈ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ قرآن میں پھر ذکر ہوا، وہ خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ جو گناہ ہمیں آج کل بال کے برابر حقیر لگتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہ کرنے والے گناہوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ کرنے والا نافرمان ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی تھوڑے سے مزے کے لیے کوئی گناہ نہ کریں، کیونکہ اس گناہ کی لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ گناہ آپ کو جہنم کے عذاب تک لے جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ان کا غصہ اس وقت مشتعل ہوتا ہے جب کوئی شخص اس کام پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا سامنا اس پاک ہستی سے ہونا ہے جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے اور گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے، تو ہم گناہوں سے اجتناب کریں اور گناہوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے۔